شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ السلام علیکم ناظرین، دھرتی ٹی وی نیٹ ورک پارا ماہ محرم الحرام جی خصوصی نشریات سلام یا حسین سا گڈ آؤں آواں جو میزبان کاشف مہدی سیال اے مو سان گڈ موجود ہے سیدہ ام ابیحہ۔ ناظرین، اج اساں پنجے پروگرام میں گفتگو کنداسیں کربلا جے اندر موجود خواتین جو کردار، انہیں عنوان تے اساں سان ڳالھائڻ جے لائے موجود ہے قبلہ سید محمد عروج زیدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، اسا پہنی گفتگو جو باقاعدہ آغاز کرتے قبلہ ڈے ہلنداسی۔ قبلہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں کربلا جو ہے ایک مقام معرفت ہے۔ یہ جو ایام عزا، یہ ماہ محرم چل رہا ہے، یہ ایام ہمیں معرفت دیتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے کہ جو ہمیں بیدار کرتے ہیں، جو ہمیں بیداری سکھاتے ہیں، جو ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں اور پھر انسان بنا کے ہمیں کمال کی منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب امام جانتے تھے کہ امام شہید کر دیے جائیں گے کربلا میں، تو آیا امام اپنے اہل و عیال کو کربلا کیوں ساتھ لے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں امام حسین علیہ السلام جو اپنے عیال کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، امام نے اپنا مقصد مدینہ سے نکلتے ہوئے بتا دیا تھا۔ امام نے کہا میں جنگ و جدال کے لیے نہیں جا رہا، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں امت کی اصلاح، اپنے نانا کے امت کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام، یہ ہمیں یہ جو امام کے مدینہ سے نکلتے ہوئے خطبہ ہے، جو جملے ہیں، اسی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ مثلاً اگر امام جنگ کے لیے نکلتے، جنگ کی نیت اور ارادے سے نکلتے، تو امام صرف مردوں کو لے کر جاتے۔ اہل و عیال کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ امام کربلا کے اندر جو لے کر جا رہے ہیں، امام نے کربلا کے اندر، کیونکہ کربلا ایک منظومہ ہدایت ہے، کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے سارے کردار دنیا کے سامنے پیش کرنے، سارے کردار۔ آپ دیکھیں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 80-90 سال کے بزرگ تک نظر آتے ہیں کربلا میں شہید ہوتے ہوئے، اور پھر اسی طرح خواتین ہیں، اسی طرح بچے ہیں، اسیر بھی ہیں۔ یہ سارے کردار امام حسین علیہ السلام نے اس لیے دکھائے کہ وہ اسلام کی تحریک جس کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اب امام حسین علیہ السلام نے اسی اسلام کو بچانا ہے اس تحریک کے ذریعے۔ یعنی امام ایک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تحریک اسلام یا تحریک حسینی میں کوئی ایک خاص طبقہ نہیں ہوگا، یعنی فوقیت مردوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں امام علیہ السلام خواتین کا مقام بھی بتا رہے ہیں کہ جب اسلام خطرے میں ہو، جب اسلام خطرے میں ہو تو خواتین بھی اپنا کردار ادا کریں نکل کے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین گھر سے باہر کیوں آئیں؟ جی خواتین تو اتنی عظیم ہیں، یعنی خواہر کو جو ہے، عورت کو جو ہے وہ ایک بلند مرتبے پہ سمجھا جاتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے، عورت کا ایک بلند مقام ہے، لیکن عورت اپنی اسلامی حدود میں رہتے ہوئے دین خدا کے لیے جہاد کر سکتی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں بلند مرتبہ عورت کو عطا کیا خدا نے، دین نے عطا کیا، یعنی عطا کیا دین نے یہ مرتبہ خواتین کو۔ اب جب وہ دین ہی خطرے میں ہو جس نے یہ مقام دیا، تو یہاں پر خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نکل کے اپنا کردار ادا کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو یہاں کیا، اپنے اہل و عیال کو جو لے کے جا رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں، رہتی تا قیامت آنے والی نسلوں کو امام نے پیغام دے دیا کہ کوئی بھی مثلا یہ جیسے بعض لوگ بلیم کرتے ہیں، بہت سارے نظریات ہیں جو اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ اسلام خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کرتا ہے، اسلام خواتین کے ساتھ جو ہے وہ مثلا ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، لیکن کربلا ہمیں بتا رہی ہے خواتین کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، اسلام خواتین کو آگے رکھتا ہے، پیش رکھتا ہے۔ باقی اور بھی جیسے فقہی مسائل میں ہمیں نظر آتا ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، تو خواتین کو حصے دیے جاتے ہیں، یہ سب کے۔ تو اسی طرح فقہی مسائل میں بھی، اور جب ہم کربلا دیکھیں تو کربلا میں بھی امام علیہ السلام نے خواتین کو سامنے رکھ کے بتایا کہ خواتین کو کسی بھی صورت آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم کربلا سے بہت دور آ چکے ہیں، کربلا کی آئیڈیولوجی سے دور آ چکے ہیں۔ اگر ہم کربلا کی خواتین کو فقط سمجھ لیں تو آج جو فیمنزم کے نعرے لگتے ہیں شاید وہ نہ لگیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قبلہ، اس میں ایک اور سوال ہے کہ جیسے کربلا کے اندر ماؤں نے اپنے دلہاروں کی، بہنوں نے اپنے بھائیوں کی، کئی زوجات نے جو ان کے ہم سفر تھے ان کی
قربانیاں دیں، ننھی بچیوں نے جو وہ سختیاں برداشت کیں، تو مستورات کربلا کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ قربانیاں دیں، وہ یہ سختیاں برداشت کر گئیں؟ مستورات کربلا میں سب سے بنیادی چیز جو آج ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ تھا عشق خدا. سبحان اللہ. بے شک عشق خدا کے اوپر کسی بھی چیز کو فوقیت نہیں دی. بے شک. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری آل، تمہاری اولاد، مفہوم آیت کا میں پیش کروں، تمہاری آل تو ہماری اولاد، تمہاری ازواج، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہاری اقوام، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ سب بعد میں ہے، پہلے اللہ کی بے محبت، شک. بے شک. پہلے خدا کی محبت ہے. اور پھر خدا نے اللہ کے لشکر کو، جس کو قرآن کریم نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ. اللہ کے لشکر کی علامتوں میں سے خدا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ اللہ کا لشکر وہ ہوتا ہے جو اپنے عشیرے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے تمام چیزوں پر اپنے باپ، اپنے بھائیوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے اللہ کی محبت کو. کربلا کے اندر یہ جو ہمیں خواتین کا اتنا بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی نظر آتی ہے کہ یعنی شب عاشور تیار کر رہی ہیں بچوں کو. اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیں وہاں کوئی ماحول یہ نہیں تھا، وہاں مطلب معذرت کے ساتھ وہاں کچھ ملنا نہیں تھا. کچھ بچے بھی پھر ایسے ہیں کہ جب حضرت قاسم کا نام نہیں آتا تو حضرت قاسم کہتے ہیں کہ چچا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے. اور کیا فرماتے نظر آتے ہیں حضرت قاسم کی موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ کربلا کی ماؤں کی تربیت ہے، کربلا کی خواتین کی تربیت ہے. یعنی آج ہم ایسی تربیت کریں تو شاید کامیاب. بالکل. خواتین کا کردار اس وجہ سے اہم ہے کہ دیکھیں خواتین، مرد اگر صحیح ہو، مرد اگر نیک ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، لیکن اگر عورت پاکیزہ ہو تو معاشرہ تشکیل دیتی ہے، معاشرہ تشکیل دیتی ہے، پوری سوسائٹی بناتی ہے. اور کیونکہ اولاد کی تربیت کا جو مین فیکٹر ہے، جو مین رسپانسبل ہے، وہ ماں کے اوپر ہے. بالکل. اسی لیے اللہ نے ذمہ داری ماں کی اس وجہ سے تربیت کے حوالے سے، اب بہرحال دونوں کا فریضہ ہے ماں باپ، لیکن ماں کی ذمہ داری اس لیے زیادہ رکھی. آپ دیکھیں حضرت قاسم کی والدہ معظمہ ہیں، حضرت علی اکبر کی ہیں، حضرت علی اصغر کی ہیں، یا حضرت عون محمد کی، جتنے بھی شہداء ہمیں نظر آتے ہیں کربلا میں کم سن بچے نظر آتے ہیں. 11 سال 12 سال اور 13 سال کے یہ بچے نظر آتے ہیں. مقام ہے کہ آیا اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی خدا کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں اور امام قربان کر رہے ہیں، اور پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ بارہ الہ میری چھوٹی قربانی قبول فرما. امام اس قربانی کو اتنا پیش کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری بارگاہ میں پھر بھی بہت کم ہے. شکر اگا آپ نے جو بھی ایک نقطہ بیان کیا کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، آپ جو کہہ رہے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی بالکل ایسے ہی کچھ ملنا نہیں ہے وہاں. مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اچھا صبح کیا ہونا ہے؟ موت ہے. بے شک. چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیرا ہوا ہے. شب عاشور ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں. اللہ اکبر. یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے. وہ حر، یہیں پہ حضرت حر کا ذکر بھی ہے، یعنی اصحاب کی ذکر ہو رہا ہے. تو وہ حر جو لشکر یزید میں تھا، لیکن حضرت حر سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے امام حسین سے جنت ہوئی. بالکل بالکل. تو جیسے آغا خامنہئی کا ایک جملہ ہے کہ شہداء ہم پہلی صف کے دعوے دار تھے، لیکن شہداء کا انتخاب آخری صف سے کیا گیا. کیا ایک خوبصورت جملہ ہے. یہ بالکل یہ مقام ہے شہادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی پہ نظر کرم کرتا ہے اور اس کو جب چن لیتا ہے تو جو مقام عطا کرتا ہے وہ شہادت کا. اللہ اکبر. سبحان اس سے شہادت سے بڑھ کر اور کوئی مقام اللہ نے نیکیوں کے درجات رکھے ہیں، لیکن شہید ہونے سے افضل کوئی نیکی نہیں رکھی. بے شک. اللہ کی راہ میں قتل ہونا. اور جو خدا کا عشق پا لیتا ہے پھر وہ کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. جب بھی مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مولا نے بارہا بتایا، بارہا کہا. مولا نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی تھی. طلق تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. مولا نے بارہا واضح کیا، بارہا واضح کیا. مولا نے اپنی جان تک خدا کی راہ میں قربان کر دی. مولا نے ہر کامیابی حاصل کی. اور پھر مولا حسین انہی کے بیٹے تھے. مولا نے انہی مقصد کو زندہ رکھا اور سجدے میں اپنا سر دے کے بتایا کہ یہ قربانی بھی چھوٹی قربانی. بالکل بالکل. آغا میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ نے اتنے خوبصورت جواب دیا اور اتنا بہترین طریقے سے کربلا کو آپ نے واضح کیا اور دنیا میں اتنا بہترین پیغام جا رہا ہے دھرتی ٹی وی کے نیٹ ورک سے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں 11ویں محرم جب سارے شہید ہو چکے تھے اور ایک امام سجاد بچے تھے اور کربلا کی مستورات اور چھوٹے بچے بچے تھے، تو حضرت علی اصغر تو شہید ہو چکے تھے، جناب سکینہ تھی، جناب زینب تھی، اور بھی کربلا کی مستورات تھی، اہل بیت کے گھرانے سے تھی. تو 11ویں محرم کی دوپہر جیسے روایت میں ملتا ہے کہ خواتین نے کہا تھا کہ عمر سعد سے کہ ہمیں اپنے شہداء کے لاشے پر جانے دیا جائے. تو اس بارے میں تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ جی بالکل، ہمیں مقاتل کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ
اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے. اہل حرم کیونکہ شام غریبہ کے بعد، شام غریبہ میں ہی انہیں اسیر تو کر دیا گیا تھا، ان پہ ظلم ڈھائے گئے تھے. اب اس کے بعد جب قافلہ روانہ ہو رہا ہے کوفہ کی جانب، تو اس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جو مقاتل میں ہمیں ملتا ہے، مثلا عمر سعد کے لشکر سے جو اس وقت موجود تھا، ان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ ان کو ایک بار اپنے پیاروں سے ملنے دیں، اپنے شہداء سے جوڑ لیں. بہرحال اب جو قافلہ جب نکلتا ہے، قافلے جو ہمیں روایت ملتی ہے، جیسے ہی جب قافلہ آگے بڑھتا ہے تو ایک بڑا دردناک منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ یہ ملتا ہے مصائب کے اندر، یہ دردناک منظر ملتا ہے کہ بیبیوں نے جب گنج شہداء، جہاں پر شہداء کی جو ہے وہ بدن مبارک رکھے ہوئے تھے، جب بیبیوں نے وہاں سے اپنا، جب لشکر گزرا ہے، مثلا جب وہاں سے گزارا گیا بیبیوں کو، تو اونٹوں سے انہوں نے اپنے آپ کو گرانا شروع کیا. اتنا دردناک منظر تھا کربلا میں کہ راوی ہے حمید ابن مسلم، حمید ابن مسلم کے جملے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا ذرہ ذرہ رو رہا ہو، اور کربلا کی زمین کا ایک ایک جو جانور ہے وہ بھی رو رہا ہو. حمید کے یہ جملے. بہرحال منظر کچھ اس طرح تھا کہ ہم مصائب میں یہ پڑھتے بھی ہیں روایت کہ جب وہ شہداء کے پاس سے گزریں تو آ کر اپنے شہداء سے لپٹ کر گریہ کیا، کسی نے اپنے عزیز سے، کسی نے اپنے پیارے سے، لیکن جناب زینب کا جو گریہ تھا اس کے اوپر حمید نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین پھٹ جائے گی. اتنا دردناک گریہ تھا کہ آئیں اپنے بھیا کے لاشے پر آئیں، اپنے بھیا کے بدن مبارک پر آئیں، اور آ کر انہوں نے ایک بڑا، یہاں پہ دیکھیں پیغام بھی بہت اہم ہے، مصائب کے ساتھ ساتھ پیغام سنیں. بی بی نے، کیونکہ لاشیں شہداء کے پائمال کر دیے گئے تھے، بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا، گریہ بھی کر رہی ہیں. آپ دیکھیں ایک بہن کی کیفیت دیکھیں کیا ہوگی اس وقت. ہے کسی میں اتنی جرت، ہے کسی میں اتنا جذبہ، ہے کسی میں ایسا جگر کہ ہے کوئی ایسی بہن جو اپنے بھائی کے بدن کے ٹکڑوں کو ایسے اٹھا سکے؟ جگر پھٹ جائے، خواتین برداشت نہیں کر پائیں، شاید وہ بہن اسی وقت مر جائے، برداشت نہ کر پائے. جناب زینب نے وہ بدن کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان کو بوسے دیے، اور پھر ہاتھ دست دعا بلند کیے اور کہا پروردگارہ میری قربانی قبول فرما. کتنا عظیم جذبہ ہے. اگر ہم اس 100% جذبے میں سے آج 10% بھی لے لیں تو ہماری زندگیاں سنور دیں. بالکل ایسا ہی. ہم اللہ کے کتنا قریب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر سب سے بڑا جو، میں یہاں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کے دربار میں گئیں بی بی، تو اس نے ایک یہ کہہ لیں کہ سائیکی وار ہوتی ہے، یہ ایک حملہ کیا تھا جناب زینب کے ذہن کے اوپر، اور کہا تھا کہ ذہنی حالت کے اوپر، اور کہا کہ یہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا. یہ جملہ اس کا بہت، یعنی کیونکہ وہ بڑا ایک شاطر انسان تھا، بڑا سیاسی انسان تھا، بہت بڑا پولیٹیشین تھا اس وقت کا. میرے خیال سے بی بی زینب نے اپنے خطبے کے اندر یزید کو یہ کہا بھی ہے کہ تو جس طریقے سے سمجھ رہا ہے یہ تمہارا گمان ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اب جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نا بی بی کو، تو ادھر جناب زینب نے جواب یہ دیا کہ سن، ما رأیت الا جمیلا، اللہ کا سب سے حسین اور خوبصورت چہرہ میں نے کربلا میں دیکھا. اللہ اکبر. یعنی خدا کا جتنا لطف تھا، خدا کی جتنی عنایت تھی، وہ کربلا میں ہمارے گھرانے پہ ہوئی ہے. شجاعت، صداقت، عدالت اور شہادت، اس مرتبے کے لیے خدا نے اے عبید اللہ یہ بتا میرے گھرانے کو چنا یا تیرے گھرانے. اللہ کیونکہ یہ چنا ہے خدا نے، اللہ چنتا ہے، اللہ ہر کسی سے، خدا رب العالمین ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، مومن منافق سب کو دیتا ہے، اطاعت گزار کو بھی دیتا ہے، معصیت کرنے والے کو بھی دیتا ہے. دیتا وہ سب کو ہے کیونکہ رب ہے، لیکن اپنی بارگاہ میں قربانی لیتا اس سے ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے. یہ شرط ہے. اسی لیے یہ واقعہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے، بہت دردناک واقعہ تھا. ادھر بیویاں اپنے پیاروں سے لپٹ کر رو رہی ہیں، ادھر لعین آ کر امام سجاد کی بدن مبارک پر کوڑے برسا رہا اور کہہ رہا ہے بیویوں کو الگ کریں. یعنی اس طرح اپنے پیاروں سے جدا ہوئی ہیں. اور 11 محرم کی دوپہر یہ جو واقعات میں مقاتل میں ملتا ہے، اس طرح یہ بیویاں نکلی ہیں. آغا صاحب میرا سوال ہے کہ آج کی جو خواتین ہیں وہ اپنی بچوں کی تربیت ایسے کس طریقے سے کریں کہ وہ اپنے بچوں کو وقت کے امام کے لیے تیار کر سکیں؟ جی بالکل، کربلا ہمارے لیے
ہدایت کا منارہ ہے. ہم کربلا میں خواتین کا کردار دیکھیں, اور آج کی خواتین سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا پہلے تو مقام پہچانیں کہ دین اسلام نے انہیں کیا مقام دیا ہے. ایک ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, جیسا کہ حالانکہ یہ رشتہ ازدواج کے بارے میں ہے. ایک حدیث حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرو تو یہ دیکھو اس کے اندر جو کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ کہ اس کے اندر جو کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بنے گی, تو وہ اس کا کردار کیا ہے, تاکہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے بچوں کو. ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ہم سفر کی جی ہم اپنا ہم سفر کا انتخاب کرتے ہیں, یا تو اپنی خواہشات کی بنا پہ. ہمارے معیارات جو ہیں وہ ہمارے معیارات مختلف ہیں, لیکن دین اسلام کے معیارات بہت خوبصورت ہیں. اب جو تربیت کا معاملہ ہے واقعاً اس وقت اشد ضرورت ہے, معاشرے کے اندر بے راہ روی عروج پر ہے. آپ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ ہماری ینگ جنریشن یوتھ خراب ہو رہی ہے, تباہ ہو رہے ہیں, اپنی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں, اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں, اپنی تہذیب سے ہی دور ہو رہے ہیں. یعنی ہم معذرت کے ساتھ یورپ اور ان کے چکر میں اتنا پڑ گئے کہ اپنی ہی تہذیب بھول گئے. آج یورپ والے اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے جو قوانین اپنائے تھے وہ ہم نے غلطی کی تھی. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں وہ قبول کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں گے, ان کو کاپی کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی. ترقی انسان کی ترقی, انسان کی رشد و نشو و نما, انسان کی گروتھ اور انسان کی ترقی جو ہے وہ کربلا کے اندر ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, مشہور حدیث ہے کہ حسین مصباح ہیں, چراغ ہدایت ہے. امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ کربلا چراغ ہدایت. اب جب ہم آتے ہیں تربیت کی جانب تو میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں, خوبصورت سی مثال ہے کہ خواتین کس طرح تربیت کر سکتی ہیں اور آج معاشرے میں کیا کیا مسائل ہیں. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آب نیسا کی بارش ہوتی ہے اور سمندر کے اندر ایک جانور ہوتا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے وہ ہم اس کو صدف کو موتی سمجھتے ہیں. صدف اس کا نام ہے جانور کا, اردو میں اسے صدف کہتے ہیں. وہ جانور جو ہوتا ہے وہ اپنے بطن کے اندر, پیٹ کے اندر موتی تیار کرتا ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. وہ پیٹ کے اندر اپنے موتی تیار کرتا ہے, ہیرے تیار کرتا ہے, یہی جو جوہر گوہر وغیرہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ سمندروں کے اندر جو تہیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر رکھ دیتا ہے. لیکن اس کا جو پروسیس ہے تیار کرنے کا وہ بہت اہم ہے. یہ کرتا کیا ہے, یہ سمندر کی بالکل تہہ میں رہتا ہے, بالکل نیچے رہتا ہے, اور سطح سمندر کے اوپر یہ آتا ہے آب نیسا کی بارش میں. صرف سال میں ایک بار آتا ہے. آب نیسا کی بارش مارچ اپریل کے اندر ہوتی, صرف سال میں ایک بار آتا ہے. اوپر آتا ہے زمین کے نیچے سے, سطح زمین سے, یعنی سطح سمندر سے, گہرائی سے لے کر اوپر سطح سمندر پہ آتا ہے, اور اوپر آ کر یہ اپنا منہ کھولتا ہے. بارش کے قطرے اس کے منہ میں جاتے ہیں. یہ وہ صرف قطرے لینے آتا ہے, اور پھر یہ جاتا ہے اندر سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے, بالکل نیچے رہتا ہے. اور ان بارش کے قطروں سے اللہ نے اس کے بطن میں یہ صلاحیت رکھی ہے, بارش کے قطروں سے اپنے اندر موتی تیار کرتا ہے. اچھا, موتی اس کے کسی کام کا نہیں ہے, وہ تو انسانوں کے لیے, ہمارے لیے. پھر یہ آ کر جو جزیرے ہوتے ہیں, آئرلینڈ ہوتے ہیں اور پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اگل دیتا ہے. جیسے ماہرین جاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور جا کے سمندروں کے اندر جو ہے وہ جا کر پھر موتی لاتے ہیں, جواہرات نکالتے ہیں, ان کو ملتے ہیں نا, تو یہ صدف تیار کرتا ہے. اچھا, صدف یہ موتی تیار تو کرتا ہے, لیکن ایک اور چیز ہے, صدف تمام سمندر کے جانوروں کی لذیذ غذا بھی. اللہ, اگر کسی جانور کے ہاتھ یہ چڑھ جائے وہ کھا جائے گا. مگرمچھ ہیں, مچھلیاں ہیں, بہت سارے جانور ہیں, آبی جانور, کئی جانور ہیں. مثلا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ جتنے جانور, مطلب کتنے جانور ہیں سمندروں میں پانی کے اندر, تو امام نے بتایا کہ جتنے زمین پر ہیں اس سے 3 گنا زیادہ آبی جانور سمندروں کے اندر اتنے جانور ہیں. بہرحال سائنس بھی ریسرچ کرتی ہے تو اپنے تحت وہ بتاتے ہیں. لیکن یہ صدف پسندیدہ غذا تمام جانوروں کی, آبی جانوروں کی. اب صدف دیکھیں 2 کام کر رہا ہے. یہ تو میں نے صدف کا پروسیس بتایا کہ کس طرح موتی تیار کر. صدف 2 کام کر رہا ہے. ایک کام تو وہ یہ کر رہا ہے یہ جانور کہ اپنے بطن میں موتی تیار کر کے معاشرے کو فراہم کر رہا ہے, اور دوسرا کام یہ کر رہا ہے کہ اپنے وجود کو
ان مگرمچھ اور بھیڑیوں سے بچا بھی رہا۔ اب یہ مثال تھی مطلب کی جانب آئیں جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، آپ کے سوال سے جو منسوب ہے مطلب وہ یہ ہے کہ آج خواتین کا ماؤں کا کردار اس صدف کی طرح معاشرے کے اندر بے راہ روی ہے، معاشرے کے اندر بھیڑیے موجود ہیں، معاشرے کے اندر غلط افکار اور غلط نگاہ رکھنے والے، غلط عادات میں ڈالنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے افراد سے ان خواتین نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی گودوں میں موتی تیار کر کے معاشرے کو دینا، سبحان اللہ، اس اولاد کی صورت میں، تاکہ وہ جب تیار ہوں گے تو کس کے کام آئیں؟ اپنے وقت کے امام کے، جنہوں نے آنا ہے، ظہور کرنا ہے۔ اور کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ کربلا ماضی کا قصہ نہیں ہے، کربلا ایسا نہیں ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا چاہوں، کربلا برسی نہیں ہے جیسے ہم اپنے مرحومین کی برسی منا لیتے ہیں نا، کربلا برسی نہیں ہے، کربلا ایک مسلسل تحریک ہے، کربلا ایک مسلسل حرکت ہے۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے کیا زندہ کیا، آخر میں بس میں یہ مختصر سا آپ کو بیان کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر ہیومن ویلیوز زندہ کی، اقدار انسانی مر گئی تھی، غیرت مر رہی تھی، حریت مر رہی تھی، ایثار مر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب اقدار انسانی کو اپنا لہو دے کے بچایا اور انسانیت کو کمال پہ پہنچایا، اور اس میں اس قربانی میں سب سے اہم کردار خواتین کا۔ اور آغا صاحب میرے خیال سے یہی سبب ہے کہ امام حسین کو دنیا کا ہر نظریہ رکھنے والا انسان جو ہے وہ امام حسین کو اپنا پیشوا اور امام کو اپنا حاکم مانتا ہے آج بھی۔ اور اس کا بڑا ثبوت ہمیں اربعین حسینی پر ملتا ہے کہ جہاں سے ہر رنگ و نسل اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر اتنا معجزہ نما جو لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اجارہ داری کسی ایک مسلک کی نہیں ہے۔ جیسے کہ شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ عشق ہو جائے کسی کا کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ۔ کیا ہی کہنا ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، بے شک تمام بشریت کے لیے ان کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ اسی طرح نواسہ رسول ہادی ہیں، امت کے امام ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو کربلا کے اندر ہیں، تمام خواتین کے لیے، بالخصوص امت اسلامیہ کی خواتین اور بالعموم تمام عالم انسانیت کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج ہم اگر اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، یاد رکھیں آج مغرب نے تباہ کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں والدین کو کیا مقام ملا ہے، وہ آپ کے سامنے بے شک۔ مثلا والدین ہم کاپی کر رہے ہیں وہاں سے، اور یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اے باد صبا جا کہیو کملی والے سے پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین ہی گیا دنیا بھی گئی۔ بے شک، یعنی ہم نے دین تو دیا جی، مغرب کے چکر میں آ کے اور ویسٹرن کنٹریز کے چکر میں آ کے ہم نے دین تو دیا، لیکن اپنی دنیا بھی دے دی، دنیا بھی تو نہیں بنی۔ بے شک۔ تو اس لیے آج ہمیں جو دین و دنیا میں جو نجات دے سکتی ہے وہ کربلا۔ بے شک آغا صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا گفتگو کا سلسلہ تمام ہوا۔ ناظرین ملوں تھا پیا ایک بے پروگرام میں ایک بے عنوان تے۔ سلام یا حسین۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔